بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے. تو آج بالکل ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرے پاس اور اس وقت میرے سامنے شہد ہے، اور شہد کا نام تو یقیناً ہر کسی نے سنا ہوگا، اور یہ قدرت کا ایک ایسا زبردست تحفہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے اندر اللہ کریم نے کیا کیا رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک مہینے کے اندر صبح نہار منہ 3 دن اگر شہد استعمال کر لیا تو اس مہینے میں اسے کوئی موذی مرض نہیں ہوگی. تو ایک زبردست قسم کی اللہ کریم نے اس کے اندر جو ہے وہ افادیت رکھی ہے، اور آج کل کی جدید سائنس کے اندر اس کی یہ بڑی زبردست ریسرچ آئی ہے کہ اس کے اندر ایسے مادے موجود ہیں کہ جو کہ انسانی جسم کے اندر زبردست قسم کی جو ہے وہ توانائی دیتے ہیں. اور میڈیکل کی ریسرچ کے مطابق یہ اینٹی بائیوٹک بھی ہے اور اینٹی سیپٹک بھی ہے. انشاءاللہ کسی دن ایک شہد کی افادیت کے حوالے سے ایک آپ کے سامنے ایک اسپیشل قسم کی جو ہے وہ میں ریسرچ لے کے آؤں گا، اور ایک اسپیشل ویڈیو جو ہے وہ اس پہ ہم انشاءاللہ بنائیں گے. تو اس وقت میرے سامنے 3 قسم کی شہد پڑی ہے. یہ شہد ہے جو ہمارا عام بڑا شہد جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ شہد جو ہے یہ بیری کا شہد ہے اور بڑا مشہور شہد ہے، اور اس کو عرب کنٹریز کے اندر اور فارن کنٹریز کے اندر لوگ بڑے ذوق کے ساتھ اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ تیسرا شہد جو میرے سامنے پڑا ہے، یہ چھوٹی مکھی کا شہد، یہ ہمارے دیہی علاقوں کے اندر یہ موجود ہوتا ہے. اور یہ تینوں قسم کا شہد اس وقت الحمدللہ میرے اس ٹیبل پر موجود ہے. اور اس وقت ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی ہستی یہاں پہ موجود ہیں کہ جو کہ شہد کے کاروبار بھی کرتے ہیں، اور شہد کے حوالے میں اس کے حوالے سے بہت زبردست قسم کی ریسرچ بھی رکھتے ہیں. اور میں ان سے اس سٹنگ کے اندر ہم ان سے مختلف جو ہیں وہ سوالات کریں گے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہمیں کون سی شہد جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے اور کون سی شہد جو ہے وہ ہمیں خریدنی چاہیے، اور اس کی رنگت کیسی ہونی چاہیے، اس کا ذائقہ کیسا ہونا چاہیے، کیا شہد خراب تو نہیں ہوتا. اس طرح کے مختلف قسم کے سوالات جو ہے ہم ان سے کرتے ہیں. تو آئیے ان سے تعارف کرتے ہیں. جناب کیا نام ہے آپ کے؟ جی میرا نام محمد یوسف. محمد یوسف صاحب، انہاں دی ایک گل سی کہ میں نہ تسی پنجابی وچ گل کرنی ہے. تے جناب محمد یوسف صاحب انہاں دا نام ہے، تے تسی کتنے عرصے تو شہد دا کم کردے پے ہو؟ تقریباً 6-7 سال تو. 7 سال تو یہ شہد دا کم کردے پے. تے سانو کیویں پتہ لگ سی گیا کہ اے شہد جڑی ہے خالص ہے؟ تسی او دی سن کوئی پہچان دسو تاکہ اسی دھوکہ نہ کھا جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چیز تے ہے کہ جڑا اوریجنل شہد ہے اے جسے انسان اپنی زبان تے رکھدا ہے، ادا خود بخود پتہ چل جاندا ہے کہ اے شہد ہے. یعنی کہ انہیں دی گل کرن دا مقصد یہ آ کہ جدوں مثال دے طور تے بندے نے سیب کھادا ہے، سیب میٹھا ہے، ہن اس دا تسی اتنا ہی دس سکتے ہو کہ سیب میٹھا ہے، لیکن جس بندے نے سیب کھادا ہے وہ جدوں بھی او دے سامنے سیب آئے گا، وہ ذائقہ اس کھائے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سیب ہے. یعنی قدرتی طور تے انسان دی اس زبان دے اندر، اس حس دے اندر وہ ذائقہ ہمیشہ واسطہ جڑا وہ محفوظ ہو جاندا. تے ہن ایک گل تہاڈی بالکل ٹھیک ہے، جدوں شاید ساڈے سامنے خالص آئے گی اسی اس چکھاں گے تو سانو پتہ لگ جائے گا کہ اے شہد خالص ہے. ہن اس خالص شہد نو چکھن تک اسی کیویں پتہ کریے کہ او کس قسم دی شہد ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو بہترین جڑا شہد ہے وہ بیر دا شہد ہے. بیر دے شہد دی اے خاصیت ہے کہ او اگر صدیاں بھی پیا رہے او دا ایک تے ذائقہ نہیں چینج ہوندا، دوسری او دی اے چیز ہے کہ او خراب نہیں ہوندا. رنگت ہر سال او دی چینج ہوندی جاسی لیکن ذائقہ چینج نہ ہو سی. اس تو پیچھے ساڈے جڑا ایک وساخ یا جیٹھ گرمی دے موسم دا عام شہد ہوندا ہے، او دا ذائقہ بھی چینج ہو جاندا ہے اور او دی رنگت بھی چینج ہو جاندی ہے. اور سردی دے اندر جیڑا وساخ جیٹھ والا گرمی دا شہد ہے ادا جمنا ضروری ہے، جن اسی جنوری اور فروری آکھدے ہاں. اس تو بعد اگر وہ شہد کسی بندے نے استعمال نہیں کیتا، وہ شہد اپنی جگہ تے پیا رہے جسے وساخ جیٹھ دا مہینہ ہوندا ہے گرمی دا،
ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਆਪਣੀ ओरिजिनल ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਲਤੁਲ ਆਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਕਮਤ ਹੈ। ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰਫ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਬਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ 3 ਪਾਉ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੀਮੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ, ਯਾਨੀ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜੰਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਮ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਦ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਾਖਿਓਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਉਸ ਛੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਏ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਸਭ ਸ਼ਹਿਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਾ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਲਗਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਾਇਓਰੀ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਨ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਨ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਜ਼ਤ, ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਤਨਾ ਗਰਮ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਠੰਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਗਾੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਾਇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਆੜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪਤਲਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਕਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਿੰਡੀ ਗੈਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨਾ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਔਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਚ ਨਾਲੋਂ ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਗੰਦਾ ਕਲਰ ਯਾਨੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। तो मुराद हुण अगर कोई मेरे जिहा बंदा तुहाडे जिहा बंदा अगर उस नूं वेख लवे
تے کدے بھی وہ شاید نہ کہے، لیکن حقیقت سی کہ وہ بالکل شاید 100% خالص ہے۔ تو اس دی اسی یوسف صاحب کو پوچھتے ہیں کہ یہ شاید ایک سال دے وچ کتنی واری اتاریا جا سکتا؟ جڑا ایک سال دے اندر شاید 3 دفعہ اتردا ہے ایک سال دے اندر، ٹھیک ہے۔ اور جڑا شاید ایک ہوندا ہے پنجابی دا سون تے بدر 2 مہینے ہوندے نے، او دے وچ جڑا شاید اتردا ہے او اگر شاید تسی بوتل دے اندر بند کر کے رکھ دیو 15-20 دن پیار آندا ہے، اس شاید نو تسی اگر ڈکر نہیں کھول دے او دے اندر اتنی گیس اور بدبو ہوندی ہے کہ او پھٹن دا بھی خطرہ ہوندا ہے، اور او کوئی بندہ نہیں کھاندا۔ زیادہ دیہاتاں وچ او جڑے لوگ نو اس شاید نو جانوراں نو جڑا او پہلے استعمال کراندے سی، اس وقت بھی او شاید لوگ جانوراں تے استعمال کردے، او دا ذائقہ اتنا گندا ہوندا ہے یا او دا رنگ انج ہوندا ہے جو مبلیل کہڑے ہوندا موسم ہے۔ سون تے بدر، ساون، یعنی کہ ساون تے بادوں دا جیڑا شہد ہوندا او ذائقے دے حساب نال خالص شہد بھی، ذائقے اور رنگت دے حساب نال بھی اتنا اچھا شہد نہیں ہوندا، اور بندہ اس نو کھانا پسند نہیں کردا۔ تے جس طرح یوسف صاحب ایک گل کہہ رہے ہیں کہ او زیادہ تر شہد جڑا وہ اسی جانوراں نو استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، اس مختصر کی جو آپ کے سامنے ہم نے ویڈیو آپ کے سامنے اپلوڈ کی ہے، آپ کو دکھا رہے ہیں، اس میں ہم کافی حد تک اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سب سے اچھا جو شہد جو سمجھا جاتا ہے افادیت کے حوالے سے، ذائقے کے حوالے سے اور رنگت کے حوالے سے، وہ سب سے بہتر شہد جو ہے وہ بیر کا شہد ہوتا ہے، اور اس کی اسی ڈیمانڈ کی وجہ سے جو بیر کا شہد ہے اس کی افادیت اور اس کی افادیت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی ریٹ بھی باقی شہد کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور